الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ عبادت میں بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں، نمبر ایک حکم خدا، نمبر دو طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حکم خدا اور طریقہ مصطفیٰ معلوم کیسے ہو، اس کے لیے ضروری ہے علم شریعت۔ اس علم شریعت کو پڑھنا از حد ضروری ہے۔ علم شریعت میں سب سے پہلا نمبر اور بنیاد ہے قرآن کریم، پھر قرآن کریم کی تشریح احادیث مبارکہ حدیث شریف، اور اس کے بعد قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے ثابت شدہ فقہ، مسائل اجتہادیہ، فقہی مسائل، یہ علوم بنیاد ہیں۔ قرآن کریم بھی عربی کے اندر ہے، حدیث مبارک بھی عربی کے اندر ہے، اور فقہ کا اصل مواد اور ماخذ سب عربی کے اندر ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان عربیت کو سیکھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، مجھے اس پر بہت زیادہ خوشی ہے، بہت مسرت ہے کہ فاضل نوجوان مفتی محمد خالد انصاری ندوی حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے آن لائن دارالعلوم فاروقیہ الہند ادارہ قائم کیا ہے۔ ابھی آج 25 نومبر 2021 ہے، اور آج سے تقریباً 11 سال پہلے انہوں نے اس ادارے کو قائم فرمایا تھا۔ الحمدللہ یہ ادارہ بہت اچھا دینی کام کر رہا ہے۔ اللہ ان کی محنت قبول فرمائے، اللہ اپنے دربار میں قبول فرمائے، قبولیت عامہ قبولیت خاصہ عطا فرمائے۔ انہوں نے مختصر سے کورسز شروع کیے تھے۔ نمبر ایک کورس عربی بول چال کورس، نمبر دو میرا ہی کورس صراط مستقیم کورس، نمبر تین ترجمہ قرآن کریم کورس۔ ظاہر ہے اصل بنیاد تو قرآن کریم ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے عربی زبان بھی سیکھنی ہے۔ اور یہ جو ہمارے صراط مستقیم کورس ہے، اس کے اندر 40 اسباق ہیں۔ ہر سبق میں ایک آیت، ایک حدیث، عقیدہ، مسنون دعا اور مسئلہ، یہ 5 چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ میں دیگر حضرات خواتین سے بھی کہوں گا، مرد حضرات کے لیے الگ کورس ہے، خواتین کے لیے الگ ہے۔ آپ کا جو ماحول ہو، جس کی ضرورت ہو، اس کے مطابق آپ اس کورس کو پڑھائیں۔ الحمدللہ صراط مستقیم کورس جامعہ ادارۃ النعمان حیدرآباد سے چھپ چکا ہے اور باقاعدہ مل رہا ہے، تو آپ حضرات اور خواتین اس کورس کو لیں اور پڑھائیں۔ 40 دن کا ہے، آپ اس کو 20 دن میں پڑھا سکتے ہیں، 10 دن میں پڑھا سکتے ہیں، 40 کی بجائے 80 دن میں لے جا سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو مختصر کر لیں یا لمبا کر لیں وقت کے حساب سے۔ خیر، آج ان تینوں کورسز کی اختتامی تقریب ہے، اور اس میں شریک حضرات اور خواتین کو اسناد دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ میں آپ کی خدمت میں 3 باتیں عرض کروں گا۔ نمبر 1، عقائد، اعمال، اخلاق، یہ سیکھیں، پڑھیں، سمجھیں،
نمبر 2، اس کو اپنی زندگی میں لائیں، اپنی عملی زندگی میں لائیں۔ عقائد صرف پڑھنے سے تعلق نہیں رکھتے، اس کو اختیار کرنا ہے، نظریہ بنانا ہے، اعمال اپنانے ہیں، سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ ان کو پڑھیں، سمجھیں، عملی زندگی میں لائیں، اور پھر اس کی اشاعت کا اہتمام کریں، عقائد کو پھیلائیں، اعمال کو پھیلائیں، اخلاق کو عام کریں۔ میری یہ خواہش بھی ہے اور کوشش بھی ہے، دنیا بھر میں ایسے ادارے قائم کر دیے جائیں جہاں عقائد کو سمجھانے کے لیے درسگاہ ہو، مسائل بتانے کے لیے دارالفتاء ہو، اخلاق کی تربیت اور اصلاح کے لیے خانقاہ ہو۔ الحمدللہ ادارے بن رہے ہیں، لوگ متوجہ ہو رہے ہیں، اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس کے لیے بنیادی چیز علماء کرام سے تعلق ہے، علماء کرام سے رابطہ ہے، علماء سے اپنے تعلق کو پختہ کریں، علماء سے خود کو جوڑ کے رکھیں، علماء سے خود کو وابستہ رکھیں، تو انشاءاللہ عقائد بھی ٹھیک ہوں گے، اعمال بھی ٹھیک ہوں گے، اخلاق بھی ٹھیک ہوں گے۔ انشاءاللہ باطل کے نرغے سے محفوظ رہیں گے، باطل کے شکنجے میں نہیں آئیں گے، باطل کی سازشوں سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ علماء سے تعلق جوڑیں، علماء حق کے ساتھ اپنا تعلق پختہ کریں، اور بحمد اللہ تعالیٰ پھر ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند جیسا بین الاقوامی عالمی مرکز موجود ہے، استفادہ کریں، اتنے بڑے ادارے سے رابطہ رکھیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا علماء سے تعلق جوڑیں۔ یہ علماء انبیاء علیہ السلام کے ورثاء ہیں، نبی نہیں، نبی کے وارث ہیں۔ نبی تو معصوم ہے، یہ وارث معصوم نہیں ہے، کمیاں کوتاہیاں کچھ نہ کچھ ہوں گی، اس کو آپ نے برداشت کرنا ہے اور برداشت کر کے آگے چلنا ہے۔ اس وقت میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کورس کو قبول فرمائے۔ جو اس کورس میں شریک تھے اللہ تعالیٰ ان کے عقائد درست فرمائے، اعمال ٹھیک فرمائے، اخلاق کی اصلاح فرما دے، اور مفتی خالد ندوی، مفتی محمد خالد انصاری ندوی حفظہ اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے اہل خانہ کو، ان کے ساتھ کام کرنے والے افراد کو اللہ اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ یہ ان کے لیے، ان کے اساتذہ کے لیے، ان کے والدین کے لیے، ان کے متعلقین کے لیے اس ادارے کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا طیبا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم طہر قلوبنا، اللہم طہر قلوبنا، اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اے اللہ کریم اس ادارے کو ظاہری اور باطنی ترقیات عطا فرما۔ اے اللہ حضرت مفتی صاحب اور ان کے ساتھ کام کرنے والے افراد، ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما۔ ان کے معاونین کی اے اللہ تو ساری ضرورتیں پوری فرما۔ اے اللہ وہ ادارے، وہ افراد، جماعتیں جو تیرے دین کی خدمت میں لگی ہیں، سب کو قبول فرما، سب کی ضروریات پوری فرما، شرور سے محفوظ فرما۔ اے اللہ کریم پوری دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کی نصرت فرما۔ اے اللہ ان کے ساتھ اپنے خاص کرم والا معاملہ فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں صحت عطا فرما، مقروضوں کے قرض ادائیگی کی ترتیب بنا۔ اے اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، ہمیں اور ہماری نسلوں کا اپنے دین کی مقبول خدمت کے لیے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ
خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔